مفتی صاحب، ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ غریب آدمی ہوں، کرایہ دینے سے قاصر ہوں، کیا بینک سے قرضہ لے کر گھر بنا سکتا ہوں؟ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کو ایک خوبصورت گھر اپنی فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر دوسرا ہم ان کو جواب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا بینک ہو جو ان کو آسان قسطوں پر بغیر سود کے قرضہ دیتا ہو تو ان کو بالکل لے لینا چاہیے، اور اگر ان کو کوئی ایسا بینک نہ ملے تو پھر ان کو کوئی کمیٹی ڈال لینی چاہیے، کوئی اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے تعاون لے کر وہ ہلکا پھلکا مکان اپنی ضرورت کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ پھر سود پر بینک سے لیں یا سود پر کسی انفرادی شخص سے لیں، وہ لے کر مکان بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں بھلا؟ جی، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرائے سے تنگ ہوں، اور پھر سود کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اگر تم مومن ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود چھوڑ دو، اور اگر تم نے نہ چھوڑا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے یہ سودی لین دین نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کے لیے تیار۔ تو یہ ہمارا بھائی پہلے پسا ہوا ہے کرائے دے دے کر، تو یہ سود کی قسطیں دے لے گا، جبکہ اوپر سے اللہ کی رحمت بھی کوئی نہیں ہونی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ سود لینے والا اور سود دینے والا، خواہ کسی مجبوری میں دے رہا ہے، جی، اور اس کی ڈاکومنٹیشن لکھنے والا، اور اس کے اوپر جو گواہ ہیں دو سائن کرنے والے، فرمایا سب برابر ہیں، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی، اللہ کا فضل و کرم ہی نہیں ہوگا، تو یہ گھر بنے گا کیسے؟ یہ تو سود کی قسطوں میں ہی تھک جائے گا۔ تو اس لیے اس بھائی کو سود سے تو بالکل دور رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے، چھوٹی موٹی کمیٹی ڈالے، کوشش کرے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے تعاون لے لے، لیکن سود کے ساتھ مکان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرے۔ جی۔ اور پھر ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں کہ کیا ہر بندے کے لیے اپنا ذاتی گھر ہونا ضروری ہے؟ لازم نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ انور، آپ کا قصر شیری دیکھیں تو وہ کتنا بڑا تھا کہ جب رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں اور ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو وہ فرماتی ہیں کہ سجدے کی جگہ تب بنتی تھی جب آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، اشارہ کرتے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، تو سجدے کی جگہ تب بنتی تھی۔ اتنا سا گھر تھا۔ تو اب ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ کنال، دو کنال، فارم ہاؤس تو ہونا چاہیے۔ جی، پھر آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور کتنی بڑی آبادی ہے جو گھروں کے بغیر رہ رہے ہیں۔ جی، بالکل۔ تو اللہ کی نعمتیں جو موجود ہوں ان پر قناعت کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر سے اللہ کا فضل و کرم آتا ہے۔ کوشش کرے، جی، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو اپنا بنانے کی حلال طریقے سے کوشش کرے۔ میں نے کہا نا چھوٹی سی کمیٹی ڈالے، جی، کوئی چھوٹا سا پلاٹ لے، اور پھر آہستہ آہستہ بنانا شروع کر دے۔ ایک دم قرضہ لے کر جو بینک مکان بنانے کے لیے قرض دے گا، آپ ذرا اندازہ کریں نا، آج کل اگر چھوٹا سا گھر 2-3 مرلے کا بھی بنائیں جی، تو کتنے کا بن جائے گا؟ بٹی صاحب کم از کم کوئی 60-70 لاکھ یا 1 کروڑ اس پر جو وہ قسطیں دے گا ماہانہ، جی، وہ کرائے سے زیادہ ہوں گی کہ کم؟ ظاہر سی بات ہے اس پہ کوئی 30%۔ وہ زیادہ ہوگا۔ جی، تو یہ بھائی تو اور پس جائے گا۔ تو یہ جس شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ بینک سے لے کر تو مکان بنا لو، وہ بڑا غلط مشورہ دیا انہوں نے۔ جی، بالکل ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ان کو آرام دے، پرسکون خوبصورت گھر عطا فرمائے، جی، لیکن یہ سود سے بچ جائیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور بے سکونی اور بھی جنگ لڑ کر پھر یہ سکون کہاں سے لے گا؟ کہاں سے سکون لے گا؟ بالکل۔